الہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں کہتے عربی لغت میں. الہ کسی لغت میں نہیں یہ لکھا ہوا کہ یہ وضع ہی عربوں نے یہ وضع کیا ہے اللہ کی ذات کی. قرآن نے بھی اس کو الہ کے لفظ کو اللہ کے علاوہ بہت سارے دیگر موجودات کے لیے جو انسان نے اختیار کر لیا ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ وہ الہ ہیں. لیکن انسان کو حقیقتاً الہ کس کو اختیار کرنا تھا، ماننا تھا؟ الہ عبد چونکہ کہتے ہیں جو انسان، جو قوم، جو نسل، جو سوسائٹی، جو معاشرہ رہنمائی کے ذریعے، علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، شعور کے ذریعے، عقل کے ذریعے اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہو، یا انسان نے خود اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا ہو کہ وہ اپنے حقیقی الہ فرمان روا کی اطاعت کے لیے مہیا ہو جائے، تیار ہو جائے. تیار انسان اطاعت، فرمان روا کی اطاعت کے لیے تیار انسان کو عبد کہتے ہیں. جس طرح سفر کے لیے تیار راستہ معبد، طریق معبد ہے، سواری کے لیے تیار حیوان وہ ابل معبد ہے یا ناقہ معبدہ ہے. اسی طرح انسان فرمان بری کے لیے، فرمان حاکم کی محکومیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. حاکم کو محکوم چاہیے، محکوم جس پر حکومت کی جائے، جس پر حکم جاری کیا جائے. حاکم حکم دینے والا، محکوم حکم لینے والا، جس پر حکم جاری کیا جائے. محکوم کو، حکم لینے والے کو عبد کہتے ہیں، یعنی جو آمادہ ہو، حکم لینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہو اور اس کو آمادہ کر دیا گیا ہو، یہ عبد ہے. عبد کا کس کے مقابلے میں عبد ہے؟ الہ کے مقابلے میں عبد ہے. الہ کون ہے؟ جو حکم دیتا ہے، جس کی اتھارٹی، جس کی حیثیت حاکم کی ہے، جو حاکم حکم دے سکتا ہے بطور فرمان روا. جب وہ حکم دے یہ فوراً اس کو حکم کو قبول کر لے اور اس کی اطاعت میں آ جائے، یہ عبد ہے. اب یہی لفظ الہ پھر اس سے اسی ادبی ترکیب کے مطابق جو مفسرین نے ذکر کی ہے، یہ اللہ بنا ہے. اللہ مخصوص ہے ذات حق تعالیٰ کے لیے، الہ عام ہے. الہ فرمان روا، مقتدر، جس کا حکم چلتا ہو، جو اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. جس کے پاس اتنی قدرت ہو، طاقت ہو، حکم دے سکتا ہو اور حکم کو نافذ کر سکتا ہو، یہ مقتدر فرمان روا، اس کو الہ کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں عبد ہے، الہ کے مقابلے میں عبد ہے. عبد یعنی آمادہ فرمان برداری کے لیے. خب اب یہ جن اہل لغت نے معنی کیا ہے الہ کا معبود، وہ اس تحلیل کے نتیجے میں کیا ہے، نہ وہ جو رائج عبادت کا معنی ہے، پرستش اور پوجا. معبود جس کی پوجا کی جائے اس کو نہیں کہتے معبود. عبد جس کے فرمان روائی کے لیے تیار ہو گیا. معبود یعنی جس کی اطاعت کے لیے لوگ تیار ہیں، جو اپنی فرمان روائی، اس نے سلطنت قائم کی ہے، اس کی حاکمیت ہے اور اس کی سلطنت میں اس کے احکام ہیں. ان احکام کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں، معاشرہ تیار ہے، قوم تیار ہے. یہ تیار قوم عبد ہے. وہ حاکم جس کے لیے یہ تیار ہیں وہ ان کا الہ ہے، کوئی بھی ہو. مثلا اس وقت لوگ کس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں یہ عبد ہیں. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ پوجا کس کی کرتے ہیں.
سجدے کس کو کرتے ہیں, جھکتے کس کے سامنے ہیں, بلکہ اطاعت کس کی کر رہے ہیں, کس کی اطاعت کے لیے تیار ہیں, اس کے عبد ہیں, وہی ان کا الہ ہے, وہی ان کا معبود ہے. یعنی اس کی اطاعت و فرمانبری کے لیے جب یہ تیار ہے تو وہ ان کا معبود بن جائے گا. یا اس, اب دونوں ہو سکتا ہے, یا لوگوں نے اس کو الہ کا درجہ دے دیا ہے یا اس نے لوگوں کو اپنا محکوم بنا لیا ہے. دونوں کام انسان کرتے ہیں. بعض جگہ جیسے یہ پیر ہیں اصل, یا اپنے طاقت و زور سے یہ نہیں لوگوں کو اپنا پیروکار بناتے, لوگ ان کو پیر بناتے ہیں, لوگ ان کو اپنا حاکم و بزرگ مان لیتے ہیں, لوگ بناتے ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ جہنم میں جا کر یہ کہیں گے کہ لوگوں نے ان کو بنا لیا تھا, یہ تھے نہیں, لوگوں نے ان کو بنا دیا. اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا عبد بنا لیا, انہوں نے لوگوں کو محکوم بنا لیا, انہوں نے لوگوں کو تیار کر لیا ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر, قومی طور پر, کہ یہ ان کی بات مانے, اس وجہ سے یہ ان کے حاکم ہیں. اور اس لفظ کو کثرت سے قرآن کریم نے اس تناظر میں استعمال کیا ہے, الہ کو. ہم چند آیات میں الہ کا استعمال دیکھیں اور پھر رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری انسانوں کی, کہ پہلی چیز جو آپ نے شروع ہدایت کرنی ہے وہ تشخیص الہ ہے, تشخیص الہ ہے, انتخاب الہ ہے. اور الہ جب تشخیص دو گئی تو دوسرا کام اس کی اطاعت کے لیے, اس کی محکومی یعنی حاکم, حاکم آپ نے تشخیص دینا ہے کون ہے آپ کا, اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب جب وہ حاکم ہے, تشخیص دے لیا ہے, اس کی محکومی کے لیے یعنی اس کے حکم کو ماننے کے لیے, اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اگر تیار ہیں اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے, آپ اس کے عبد ہیں. یہ قرآن کریم نے کثرت سے استعمال کیا, اور ساتھ ہی تقابل بھی الہ کا جن دوسری چیزوں سے کیا ہے وہاں سے بخوبی الہ کا معنی بھی ہم قرآن سے ہی سمجھ سکتے ہیں برفرض. اور قرآن کا جو طریقہ ہے ہدایت کا وہ ایسا ہے کہ قرآن نے ہمیں لغت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا. یہ بھی تصحیح کر لیں, ہر چند ہم بھی دیگر علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں کہ لغت کا حوالہ دیتے ہیں, فلاں لغت میں آئمہ لغت نے اس کا یہ معنی لکھا ہے. خوب یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہو, فرض کریں دنیا میں کوئی لغت کی, عربی لغت کی کتاب ہی نہ ہو, خدا نخواستہ, نعوذ باللہ نہ ہو, ساری ختم ہو جائیں یا لکھی ہی نہیں ہے انہوں نے. جیسے اردو والوں نے اپنے آپ کو بالکل راحت رکھا ہوا ہے, کوئی اردو کی نہ کوئی کتاب لکھی ہے, نہ کوئی بنیاد لکھی ہے, اور نہ قوم ملک میں نافذ کرنے کا کوئی ارادہ ہے. مکمل طور پر انہوں نے انگریزی کو اپنی قومی زبان بنا لیا ہے. ان احساس کمتری کا شکار اس پوری ملت نے, ملک نے, 24 کروڑ نے, 24 کروڑ غلام یکجا ایک ہی زمین پر. یہ بہت نادر تاریخی انسانی تاریخ کا واقعہ ہے, اتنے غلام اکٹھے ایک جگہ پر, وہ بھی بدترین, دنیا کی نسل کی بدترین لوگوں کے غلام, انگریزوں کے, جو سب سے تاریخ پڑھیں آپ, سب سے منحوس نسل روئے زمین پر یہی انگریز ہیں. ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور پھر ظاہر وہ زیادہ منحوس ہوں گے جو ان کے بھی غلام ہیں. یہ سب سے منحوس نسل بشریت کے لیے ثابت ہو, یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے, ان کے اپنی تاریخ نے, اپنی جو خود لکھی ہے انہوں نے, اس نے ثابت کیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جنایت بشریت پر اس قوم نے کی ہے. اور ہم اس کی زبان کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. پھر قدم زمین پہ نہیں لگتے, 2 لفظ انگلش کے اگر ہم جان لیں, سیکھ لیں, فوراً. ایک اچھے رائٹر نے لکھا کہ انگریزی پڑھنے سے نفسیاتی کتنا اثر پڑتا ہے. کہا کہ جب بچہ انگریزی پڑھتا ہے نا تو اس کی حجام کٹنگ بھی مختلف ہو جاتی ہے. اردو جب پڑھتا ہے تو اس کے حلیہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. لباس جب انگلش پڑھتا ہے
اردو پڑھتا ہے تو لباس کس طرح کا پہنتا ہے، جب انگلش پڑھتا ہے لباس کیسا پہنتا ہے. جو جو انگلش زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ لباس ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اس کا. یہ پتلون کی گنجائش سے پتہ چلتا ہے کتنی انگلش اس کے اندر آ چکی ہے. شرٹ جتنی ٹائٹ ہوتی جاتی ہے، چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اتنی اس کی پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنی انگلش بھری جا چکی ہے اس کی. اور جتنا لباس ڈھیلا ہوتا ہے اتنا انگلش میں کمزوری اس کی نمایاں ہوتی ہے. اور اگر بالکل ہی شلوار قمیض پہ آ جائے تو اسے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید سکول بھی نہیں گیا ہوگا اگر شلوار قمیض پہنے ہوئے. تو یہ محکوم قوم کی علامت ہے. یہ